ادعو الی سبیل ربکا، حبیب اس انسان کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور جو اہل علم نہیں ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہے۔ اہل علم میں سے ایک اہم ترین شخصیت سرکار علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ، جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں رہے۔ سب سے پہلے ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ملت اسلامیہ اور ملت جعفریہ کی خدمت میں بھی تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے علامہ صاحب کے چھوٹے بھائی قاسم جوہری صاحب اور علامہ صاحب کی اہلیہ اور ان کے عظیم فرزندان علامہ ریاض جوہری، علامہ اسد جوہری اور علامہ امجد جوہری صاحبان کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کی تینوں بیٹیاں اور خاندان کے باقی افراد کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان سب کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، الہی آمین۔ عرض کرتا چلوں کہ مجھ جیسے ناچیز کے لیے عظیم علمی شخصیت پر گفتگو کرنا یا ان کے بارے میں گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے میرے لیے کہ ایسی شخصیت کی علمی احاطے کو بیان کر سکوں۔ لیکن یوں تو علامہ صاحب سے ہماری کئی ملاقاتیں رہیں، لیکن آخری ہماری ملاقات اسی سال سفر میں جب علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے، تو علامہ صاحب کیونکہ علیل بھی تھے، اس کے باوجود کافی دیر تک محو گفتگو رہے۔ اور جب ہم نے ان سے اجازت چاہی ان کی صحت کے پیش نظر، تو انہوں نے بیٹھنے کو ہمیں کہا اور فوراً گھر کے ملازم کو کہا کہ زعفران کی اچھی سی چائے بنا کر مہمانوں کو پلائی جائے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم دوبارہ پھر بیٹھ گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، اور وہ باتیں ہوتی رہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی انہوں نے ہم سے گفتگو یا شاید کسی سے بھی گفتگو نہ کی ہو۔ بہت ہی ایک خاص انداز میں وہ ملاقات تھی۔ ہم بار بار اجازت مانگتے ان کی صحت کی وجہ سے، لیکن وہ ہمیں بیٹھنے کو ہی فرماتے تھے۔ بہرحال جب ہمیں اجازت ملی تو ہم نے خدا حافظ کہا، اور بس یہی وہ زندگی کی ہماری آخری ملاقات ہو گئی۔ ہمیں کیا معلوم کہ علامہ صاحب ہمیں بیٹھنے کے لیے کیوں بار بار کہہ رہے ہیں۔ شاید وہ اپنے دل کی وہ باتیں ہم سے کہنا چاہتے تھے کہ جو بعد میں نہیں کہی جا سکتی تھی۔ عزیزان گرامی، علامہ طالب جوہری صاحب ایک وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جسے ایک چھوٹی سی گفتگو کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے، اور پھر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے علمی اعتبار سے وہ علم کا سورج ہیں کہ جس کی روشنی صدیوں باقی رہے گی، اور یہ اسی طرح سے یہ روشنی کا وہ چاند ہیں جو پہلی سے لے کر 14ویں رات تک بدر منیر بن کے چمکتا رہا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جو ایک ہی وقت میں عالم بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مفسر قرآن و حدیث بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، شاعر اہل بیت بھی ہیں، اور تمام ملت اسلامیہ کے خاص مورد اعتماد بھی ہیں، جس کا سب کو اعتراف بھی ہے،
اور میں یوں کیوں نہ کہوں کہ خاص اہل بیت علیہ السلام کے نور نظر بھی ہیں۔ بہرحال یہ وہ طالب ہے کہ جو زندگی بھر طالب اہل بیت رہے، لیکن اب اہل بیت کو مطلوب ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کی علمی کاوشیں قابل احصاء نہیں ہیں۔ بہت ساری خدمات انہوں نے علمی انجام دی، کتابیں انہوں نے لکھی، تفاسیر انہوں نے لکھی، اور اسی طرح سے وہ جو ان کا ہر سال عشرہ محرم دنیا بھر میں معروف عشرہ ہوتا تھا، وہ عشرہ ہر سال کتاب کی شکل اختیار کر جاتا اور چھپتا اور ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ بندہ ناچیز کے پاس بھی ان عشروں کی کچھ کتابیں میرے پاس موجود ہیں کہ جس کو میں آپ سے متعارف کروانا چاہوں گا۔ یہ ایک کتاب موجود ہے، عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم، میراث عقل اور وحی الہی، تہذیب نفس اور تہذیب حاضر، اور اسی طرح سے حیات و کائنات کا الوہی تصور، انسانیت کا الوہی منشور، میزان ہدایت اور قرآن، انسان معاصر اور قرآن، اساس آدمیت اور قرآن۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علامہ صاحب کی زندگی میں قرآن ہی قرآن، اور اسی طرح سے جس سے ان کو عالمی شہرت نصیب ہوئی، فہم قرآن کے حوالے سے ان کا وہ پروگرام جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، بہرحال یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، العلماء باقون ما باقی الدہر، علماء ہمیشہ باقی رہیں گے جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، اور یہ علامہ طالب جوہری صاحب کا سرمایہ علمی ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ قوم کبھی ان کو فراموش نہیں کرے گی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی شخصیت کو کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے وہ معارف دنیا تک اس انداز سے پہنچائے کہ ہماری آخر میں دعا ہے، رب ذوالجلال پروردگار عالم علامہ طالب جوہری صاحب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی تمام تر کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور چہاردہ معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔